السلام علیکم۔ جو بندہ اللہ پاک کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ پاک اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ پاک چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ کتاب اللہ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی وہ اللہ پاک کا حقیقی بندہ ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ اس کا حقیقی دشمن ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ اور نمبر 3 غسل جنابت۔ عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال میں غور کرے، کیونکہ جیسے اس کے اعمال ہے ویسے ہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ عالم اور جاہل دونوں سے بحث مباحثہ نہ کرو، کیونکہ اگر عالم سے کرو گے تو وہ اپنا علم تم سے روک لے گا، اور جاہل سے کرو گے تو وہ تم پر غصہ ہوگا۔ جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کے رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں 2 ہی لوگوں کے لیے بہتر ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے اور بلند درجات کے واسطے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اے نوجوان، اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت طاقت کو اطاعت الہی میں صرف کرو، اور اے بوڑھو، اب کسی چیز کا انتظار ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے 100 درہم صدقہ کرے۔ جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ بد اخلاقی انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا اخلاق بلند کر دے۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جو شخص عامل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے، اللہ پاک اس کے دل کو لٹا دے اور اس کا نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ مصیبت مومن کے لیے ایسا ہے جیسے چوپائے کے لیے پاؤں کی بیڑی۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، یقیناً وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے راستے پر چلایا گیا۔ میں نے ایک قواری کی کتاب میں پڑھا، جب تجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے یا فرمایا آزمائش والوں کی راہ پر چلایا جائے تو خود کو خوش نصیب سمجھ، کیونکہ یقیناً تجھے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین کی راہ پر چلایا گیا، اور جب تجھے نرمی و آسانی کی راہ پر چلایا جائے تو یقیناً تیرے لیے انبیاء اور صالحین کے علاوہ کسی دوسرے کی راہ منتخب کی گئی۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے والے اور زیادہ کھانے والے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جو شخص موت کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی و خوشحالی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبید اللہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت سمیتہ بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک نے مومن کی قوت اس کے دل میں رکھی ہے، نہ کہ اس کے اعضاء میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک بوڑھا کمزور شخص دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، جبکہ کوئی منافق نوجوان شخص اس سے عاجز ہوتا ہے؟ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو
ابتدا ہی سے نیکی کے کاموں میں مشغول رہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا مقربین میں سے ہیں جس کی ابتدائی زندگی تو گناہوں اور غفلت میں گزری، لیکن پھر وہ تابع ہو گیا، یا اہل مومن میں سے ہے، اور جو ابتدائی ہی سے گناہوں میں مگن رہا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، یہ اصحاب شمال میں سے ہے۔ فرمان حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ بچوں سے زیادہ مذاق نہ کیا کرو اور نہ ان کے نزدیک تمہاری قدر منجلد کم ہو جائے گی۔ بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، بندہ مومن کو خوش کرنا۔ پوچھا، اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات جس سے آپ کو لذت حاصل ہوتی ہو؟ فرمایا، مسلمان بھائی پر خرچ کرنا۔ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو خود کو اور اپنے کاموں کو لہو و لعب اور مسخرگی سے بچاتے تھے؟ انہیں جنتی باغوں میں داخل کرو۔ پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، نہیں، انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور بتاؤ کہ اب انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی اطاعت کرے، تعظیم بجا لائے، تو اللہ پاک اپنی جنت کے ساتھ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص نافرمانی چھوڑ کر اللہ پاک کی تعظیم بجا لائے تو اللہ پاک اسے اس طرح عزت عطا فرماتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ مزید فرماتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگو، وہ تمہیں اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گا، نہ تو تم سے بڑھا کر کوئی اللہ پاک کے نیاز مند ہوگا اور نہ ہی تم سے بڑھ کر کوئی اس کا محتاج۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے گا جو اس کو کفایت کرے گا۔ خدا کی قسم، میں نے خواہشات اور اپنی رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی۔ جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں یا کسی میت کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم چند دن تک اس کے غم میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے وہ معاملہ درپیش ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا یا پھر دوزخ کی طرف، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے جنازوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ اگر بندہ اپنے گناہوں کی طرح اپنی عبادت کو چھپائے تو اللہ پاک اس کی عبادت کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو نیک کام میں حرام مال خرچ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو پیشاب سے کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ کپڑا پانی سے ہی پاک ہوتا ہے، وہ گناہوں کو صرف حلال ہی مٹاتا ہے۔ جب تک خوف خدا کی شدت نہ ہو، عبادت کی طاقت اور عبادت پر مضبوطی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کا ڈر اور خوف اور تقویٰ حاصل ہو۔ اس وجہ سے علم کو فضیلت دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ بھی باقی تمام چیزوں کی طرح کوئی اہمیت نہ رکھتا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم کا پہلا درجہ غور سے سننا، پھر خاموشی اختیار کرنا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا ہے۔ جب کوئی عالم الداری یعنی میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے
تو ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے۔ غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے۔ قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹائی نہیں جا سکتی۔ وہ جگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کے بغیر وہاں سے چلا جائے۔ حکمت 3 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، نمبر 2 غور سے سننا اور محفوظ رکھنے سے، اور 3 خصلتوں کی وجہ سے حکمت کا پھل ملتا ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف رجوع کرنا، نمبر 2 دھوکے کے گھر دنیا سے دور ہونا، اور نمبر 3 موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے سے۔ اصحابائے حکمت کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کی مجلس غنیمت، ان کی صحبت سلامتی اور ان کی دوستی عزت ہے۔ جس نے علماء کو حقیر سمجھا اس کی آخرت کو نقصان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے، اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکی اور برائیاں دکھاتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ اگر توقید الہی پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیوں، میں تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی دن رات اس کی تلاوت کرتے رہو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اور مسلمانوں کی عزت کی در پہ ہونے سے بچو۔ اللہ پاک نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک معاشب دیا ہو، پھر وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا مگر اس کو مکمل نہ کر سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے آنے والے دن کا انتظار کیا مگر اس کو پا نہ سکے۔ اگر تم موت اور اس کی مشافت پر غور کرو تو ضرور خواہشات اور اس کے دھوکوں سے نفرت کرو گے۔ توبہ کرنے والوں کے دل اس سے شیشے کے مانند ہو جاتے ہیں جس میں ہر سے نظر آتی ہے۔ ان کے دل نسبت کو جلدی قبول کرتے ہیں اور وہ نرمی زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نیکوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے افعال و اقوال دیکھ کر عمل کرنا، انسانی قلب کے لیے اس سے زیادہ کوئی بات نافع نہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے آگے سجی ہوئی جنت اور پیچھے بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، پھر بھی اسے نیند آئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے جنت کو تمہارے نفسوں کی قیمت قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے غیر کے بدلے میں نہ بیچو۔ آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ ایسے ہی اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔